والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب راحت قلب و جاں سید و سرور کون و مکان سیاح لا مکان زینت عالم امکان تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی. اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرد کلندر کے خانقاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. ایک مرد کلندر کی زیارت سے مشرف ہونے کا شرف بخشا. ان کی تعلیمات، ان کے خطابات اور ان کے درس سے مستفیض ہونے کی سعادت بخشی. ایک ایسے اللہ کے مرد کلندر کہ جن کی پوری زندگی قرآن و سنت سیکھنے اور سکھانے میں گزری، جو کہ خود بھی قرآن و سنت سیکھتے رہے اور اپنے مریدین محبین متوسلین کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے رہے، جن کا کام شب و روز معرفت خداوندی کی تعلیم اور محبت حق تعالیٰ کی تعلیم دینا ہے، جو کہ ہمہ وقت شب و روز اپنے مریدین اپنے متوسلین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی اتباع سنت اور آپ کی شریعت کے ساتھ چمٹتے رہنے کی تعلیم ارشاد فرماتے رہتے ہیں. آج ہم ایک ایسے مرد کلندر کی خانقاہ میں آئے ہیں جو قرآن و سنت کے علم کے ماہر ہیں، جو شریعت کے بھی استاد ہیں تو طریقت کے بھی ماہر ہیں، جو لوگوں کے ظاہر کو سنوارتے ہیں تو لوگوں کے دل کو بھی نور حق سے چمکانے کی کوشش فرماتے ہیں، جو لوگوں کی دنیا کو سنوارتے ہیں تو دین کو بھی سنوارتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں تو لوگوں کو سنت رسول سے بھی آراستہ فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے شیخ مکرم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے در سے وابستہ رہنے اور استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے فیوزات و برکات سے تا دم آخر مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا آج کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور آپ کے عظمت و شان میں چند کلمات عرض کرنے ہیں. عزیزان محترم، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب رسول ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ان فضائل و مناقب سے نوازا اور آپ کو بلندیوں کی اس انتہا پر پہنچا دیا جہاں پر نہ کوئی پہنچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی پہنچ سکتا ہے. آپ کے فضائل حد سے زیادہ اور شمار سے ورا ہیں.
ان کا شمار ساری مخلوق نہیں کر سکتی، لیکن جو کوئی کچھ بیان کرتا ہے وہ سمندر سے ایک قطرہ بیان کرتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب حقیقت کو بیان فرمایا کہ ما مدحت محمدا بمقالتی، ما مدحت محمدا بمقالتی بل مدحت مقالتی بمحمدا، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے، آپ کے نام مبارک کو لینے سے آپ کے نام مبارک کی تعریف نہیں کی، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ کے نام کو لے کر آپ کی تعریف کر کے میں نے اپنے کلام کو قابل تعریف بنا دیا۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہیں، آپ اصل الخلق ہیں، آپ جان کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ باعث تخلیق کل عالم ہیں، اول الخلق بھی آپ ہیں، اصل الخلق بھی آپ ہیں، باعث تخلیق کائنات بھی آپ ہیں، تو وجہ تخلیق کل عالم بھی آپ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں، اس کائنات میں کس شے کو تخلیق فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اور یہ نور مشیت الہی سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج تھا، نہ ستارے، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، کوئی مخلوق نہیں تھی، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح کو بنایا تو مصطفیٰ کے نور سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا تو مصطفیٰ کے نور سے بنایا، جنت بنائی تو مصطفیٰ کے نور سے بنائی، جنت سجائی تو بھی مصطفیٰ کے نور سے بنائی، سورج مصطفیٰ کے نور سے بنایا، چاند مصطفیٰ کے نور سے بنایا، ستارے مصطفیٰ کے نور سے بنائے، آسمان بنائی مصطفیٰ کے نور سے، زمین بنائی مصطفیٰ کے نور سے، جنوں کو پیدا فرمایا مصطفیٰ کے نور سے، ملائکہ کو تخلیق فرمایا مصطفیٰ کے نور سے، انسانوں کو پیدا فرمایا مصطفیٰ کے نور سے، الغرض عرش بنائی تو مصطفیٰ کے نور سے، فرش بنائی تو مصطفیٰ کے نور سے بنائی۔ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق بھی ہیں تو آپ اصل الخلق بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا تیرے نبی کے نور سے بنایا۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اول الخلق اور اصل الخلق ہی نہیں، بلکہ آپ وجہ تخلیق کل عالم بھی ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو صرف ہم نہ ہوتے، باقی سب کچھ ہوتا، اس دنیا میں سب کچھ ہوتا۔ اگر میں نہ ہوتا تو صرف میں نہ ہوتا، اگر تم میں سے کوئی نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی نہ ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا، پوری دنیا موجود ہوتی، نہ کوئی قیامت آ جاتی، ہمارے نہ ہونے سے کوئی قیامت نہ آ جاتی۔ اگر ہم ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ ہمیں سعادت ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتی، سدرۃ المنتہا بھی نہ ہوتا، عرش بھی نہ ہوتا تو فرش بھی نہ ہوتا، نہ کوئی انسان ہوتا، نہ کوئی فرشتہ ہوتا، نہ کوئی جن ہوتا، الغرض اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات کو تخلیق نہ فرماتا۔ سورج بنائی تیرے لیے بنائی، چاند بنایا تیرے لیے بنایا، جنت سجائی تیرے غلاموں کے لیے سجائی، دوزخ بنائی تیرے دشمنوں کے لیے بنائی، زمین تیرے لیے بنایا تو آسمان تیرے لیے بنایا، عرش تیرے لیے بنایا تو فرش بھی تیرے لیے بنایا۔ عرش و فرشی کیا چیز، لولاک لما اظہرت الربوبیت، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کے بلند کرنے کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہاری خاطر ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، اونچا ہے چرچا تیرا،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اگر کوئی شخص نظر ایمان سے قرآن مجید کو دیکھے تو اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک، الحمد سے والناس تک پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا اور آپ کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ کہیں اللہ رب العزت آپ کے شہر ولادت کی قسم کھا کر آپ کے عظمت کو بیان کرتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کبھی اللہ رب العزت آپ کے عمر مبارک کی قسم کھا کر آپ کے شان کو بیان فرماتا ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ کبھی اللہ رب العزت آپ کو مقام قاب قوسین پر فائز فرما کر فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ کبھی کائنات ارض و سما کی ہر کثرت آپ کو عطا کر کے فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ کبھی حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ کبھی حضور کی رضا کو اپنی رضا فرماتا ہے کہ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب کی وسعتوں کو بیان فرماتا ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز محشر مقام محمود کے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اے میرے محبوب قریب ہے کہ آپ کا رب تجھے مقام محمود پر فائز فرما دے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہے فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے آخر میں اپنے محبوب کو مقام رفعت کی اس انتہا پر پہنچا دیا جہاں نہ کوئی نبی پہنچا ہے، نہ کوئی رسول پہنچا ہے، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، وہ ہے مقام رضا مصطفیٰ بذریعہ عطا الہی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے حضور قبلہ عالم کے صاحبزادہ حضرت علامہ غلام صدیق المعروف مٹھا سائیں دامت برکاتہ عالیہ، جو آپ حضرات کے سامنے علمی جوہر پیش فرما رہے تھے۔ جاننا چاہیے